بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، دنیا ہمارے دلوں میں اتنی رچ بس گئی، مادیت پرستی اتنی ہم میں سرایت کر چکی ہے کہ ہمیں دین کی طرف توجہ ہی نہیں رہی، آخرت کی طرف توجہ ہی نہیں رہی۔ دین کی باتیں سیکھنی ہیں اور دین کی باتیں دینداروں سے سیکھنی ہیں، اور دین ہماری ایسی ضرورت ہے جو دنیا کی بھی ضرورت ہے اور آخرت کی بھی ضرورت ہے، زندگی کی بھی ضرورت ہے، مرتے وقت کی بھی ضرورت ہے، مرنے کے بعد کی بھی ضرورت ہے، اور مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھیں گے پھر تو چلے گا ہی دین۔ ہمیں پتہ نہیں ہے دین کو سیکھنا اور دین کو دینداروں سے سیکھنا۔ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ کپڑے درزی سے سلانے، جوتی موچی سے مرمت کرانی ہے، اور کپڑے دھوبی سے دھلانے اور استری کرنے ہیں، اور دوائی ڈاکٹر سے لینی ہے، عطائی ڈاکٹر سے، جو صحیح ڈاکٹر نہ ہو، MBBS نہ ہو، فزیشین نہ ہو، اسپیشلسٹ نہ ہو، کوئی سرجن نہ ہو، بس ایسا ہی کہیں ڈسپینسر رہا ہو، یا کوئی ڈاکٹر کے پاس کوئی اس نے سروس کی ہو، کوئی ڈاکٹر کے کلینک میں چاہے پوچا ہی لگایا ہو، وہ دوائی دینے لگ جائے تو ہم اس سے دوائی نہیں لیتے۔ بہت سارے سمجھدار لوگ اس کے قریب نہیں پھٹکتے، لیکن دین کے معاملے میں ہماری سوچ مختلف ہے۔ ایک آدمی جس کا نہ حلیہ دینداروں والا ہے، نہ اچھا چلیں حلیہ آپ کہیں گے کہ بھئی داڑھی، ٹوپی، پگڑی، اچھا بھی یہ نہیں ہے تو دین کا علم ہے، بھئی اس کو دین کا علم بھی نہیں ہے، پھر بھی اس سے دین سیکھتے ہیں۔ جیسے یہ پچھلے دنوں ساحل ادیم کا معاملہ بہت کھڑا ہوا، اور بہت عرصے سے ایک گمراہ آدمی ہے جو مرزا جہلمی، وہ اس کے کئی قصے کھڑے ہوئے، وہ ایسی اونگیاں بونگیاں مارتا ہے، اگر الف تا یا A to Z اس کی ویڈیوز سنیں تو آپ کو خود اس کی جہالت کا اندازہ ہو جائے گا۔ کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، اور وہ ساحل ادیم کی تو پیچھے بات ہوئی، ایک لفظ اس نے لے لیا طاغوت۔ طاغوت کا معنی کیا ہے؟ طاغوت کا کوئی بہت لمبا چوڑا معنی تھوڑی ہے، اور پھر اس پر اس نے کہہ دیا کہ اتنے فیصد عورتیں، 90%، 95% عورتیں جاہل ہیں۔ تو حالانکہ یہ کہنا سراسر جہالت پر مبنی ہے، یہ کہنا سراسر جہالت پر مبنی ہے۔ ابھی تک ماشاءاللہ جو شرح خواندگی ہے وہ محتاط اندازے کے مطابق عورتوں میں زیادہ ہے۔ عورتیں مردوں کے مقابلے میں پڑھائی میں زیادہ ٹاپ کر رہی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عورتیں جاہل ہیں۔ اچھا بھی عورتیں اگر جاہل ہیں تو عورتوں کی پڑھائی کس کے ذمہ ہے؟ مردوں کے ذمہ ہے نا۔ ہر عورت کی پڑھائی کے ذمہ دار اس کے گھر کے مرد ہیں۔ اگر عورت جاہل ہے تو اس کے گھر کے سارے مرد جاہل ہیں۔ تو یہ جو انہوں نے عورت کو جاہل کہا، اور یہ ایک حیرت کی بات یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ دنیا کے معاملے میں ہمیں سب پتہ ہے، بھئی موچی کا کیا کام ہے، درزی کا کیا کام ہے، دھوبی کا کیا کام ہے، اچھا بھی کرانے والے کا کیا کام ہے، پنسار اسٹور کا کیا کام ہے، فلانے کا کیا کام ہے، فلانے کا کیا کام ہے، لیکن ایک آدمی وہ دین بتا رہا ہے۔ اور رمضان میں ماشاءاللہ ہمارے یہاں ٹی وی پر شو ہوتے ہیں، اس میں وہی جو سارا سال ناچتی ہیں یا ناچتے ہیں، وہ ناچی ایک بکریوں کی بھی نسل ہوتی ہے، اس میں بکرے بھی ہوتے ہیں، بکریاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ جو ناچی قسم کے لوگ ہیں یہ ہمیں رمضان میں دین سکھا رہے ہوتے ہیں، پوری دنیا کو دوپٹہ اوڑھ لیا، چلو جناب۔ ان کا حال وہی ہے۔ ایک گاؤں کے اندر ایک آدمی بہت سیانا تھا، اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا بوجھ بجکڑ۔
وہ بوجھ بجکڑ صاحب، ایک دفعہ گاؤں میں ایسا ہوا، ایک آدمی کھجور پر چڑھ گیا، کھجور کے درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ سیدھا ہوتا ہے، چڑھنا تو آسان ہوتا ہے لیکن اترنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ چڑھ گیا، اب اترنا نہ آئے۔ اب سارا گاؤں کھجور کے درخت کے نیچے ہے اور سارا گاؤں اس کے لیے فکر مند ہے کہ اس کو نیچے اتاریں۔ تو کہا چلو بوجھ بجکڑ کو بلا کے لاتے ہیں۔ بوجھ بجکڑ سے مشورہ کرتے ہیں۔ اب بوجھ بجکڑ صاحب کے پاس گئے، اب یہ ان کے گاؤں کا سب سے عقل مند آدمی ہے، تو بوجھ بجکڑ کو لے کے آئے۔ وہ جائے وقوع پر آئے اور کھجور کے درخت کے نیچے آن کے اوپر دیکھا، اوپر چڑھا ہوا رکھا، کوئی بات نہیں ہے، فکر ہی کیا بات ہے، ابھی دیکھنا نیچے آتا، رسہ لاؤ۔ رسہ لیا ہے، رسہ لا کر اور کہا اس کو رول کرو۔ رول کیا، اب ایک کنارہ خود پکڑا اور ایک کنارہ کہا اس کی طرف اچھالو۔ اسے کہا پکڑنا ہے تم نے، اس نے خدا کی قدرت، اس نے وہ ایک کنارہ پکڑ لیا۔ اس نے کہا بھائی کمر سے باندھ لو، کس کے باندھ لیا۔ اب نیچے والوں کو کہا اس کو نیچے کھینچو، چنانچہ انہوں نے نیچے کھینچا اور نتیجہ آپ کے سامنے۔ اوپر سے کسی کو نیچے کھینچیں تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ نیچے گرا، من کا ٹوٹا، مر گیا۔ تو لوگوں نے کہا بوجھ بجکڑ صاحب سے کہ تمہیں تو بلا کے لائے تھے کہ تم اس کی جان بچاؤ، تم نے تو مار دیا۔ کہہ رہے کہ اس کی آئی ہوئی تھی اس لیے مر گیا، اس کی تھی نہیں آگے زندگی، اس کی زندگی اتنی تھی، مر گیا۔ میں نے تو ایسے رسے سے ہزاروں آدمی کنویں میں گرے ہوئے نکالے۔ اب کنویں میں گرا ہوا ہے، نیچے اس کو رسہ باندھ کر اوپر اٹھانا، کھینچنا، وہ اور اوپر چڑھے ہوئے کو رسہ باندھ کے نیچے کھینچنا، دونوں ایک برابر ہو گئے۔ یہ اس طرح کے جتنے اسکالر ہیں، دینی اسکالر، عظیم اسلامی اسکالر، یہ تقریباً سارے بوجھ بجکڑ ہیں، جو اوپر کھجور پر چڑھے ہوئے کو رسے سے باندھ کے وہ نیچے کھینچتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے من کا ٹوٹتا ہے اور جناب ریڑھ کی ہڈی ٹوٹتی ہے اور مر جاتے ہیں۔ تو ایک آدمی پیراشوٹ بیچ رہا تھا، پیراشوٹ کسی نے خریدا اور خرید کے کہا بھائی اس کا کیا کرنا ہے؟ کہا 10,000 فٹ کی بلندی کے اوپر جا کے تم اس کو باندھ لینا اور نیچے کودنا اور یہ بٹن دبانا، یہ کھل جائے گا، تم آرام سے نیچے آ جاؤ گے۔ تو اس نے کہا بھائی اگر میں 10,000 فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگائی، بٹن دبایا اور یہ نہ کھلا تو پھر میں کیا کروں گا؟ تو بڑے آرام سے کہنے لگا کیا حرج کی بات ہے، میں یہیں ہوں، میری دکان پکی یہیں ہے، واپس کر جانا آ کر۔ ابے 10,000 فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگائے گا، پیراشوٹ باندھ کر، پیراشوٹ نہیں کھلے گا تو زندہ بچے گا تو تیری دکان پر آئے گا، زندہ بچے گا تو تجھے پیراشوٹ واپس کرنے آئے گا۔ تو ان سے دین سیکھنے والے بھی اتنے غافل ہیں، اللہ معاف کر دے، ان کو دینی اسکالر سمجھ کر ٹی وی پر بلانے والے اور ٹاک شوز میں بلانے والے، وہ بھی اسی قسم کے دیندار ہیں، وہ بھی سارے بوجھ بجکڑ ہیں۔ اور بھئی کسی نے کوئی کو آ گیا تو ٹھیک ہے، بات چل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو پیسے تو ملیں گے نا پروگرام میں آنے کے، بس یہ چکر ہے۔ اور نتیجہ کیا ہے؟ اصل بات ہمارے اوپر آتی ہے کہ ہم اتنے غافل ہو گئے کہ دین سیکھ رہے ہیں ان لوگوں سے جن کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، جنہیں بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، ذرا ان کو تھوڑی نفسیات کا پتہ لگ گیا، بات کرنے کا پتہ لگ گیا، کچھ انگریزی کے الفاظ پر ہم ایسا مر مٹتے ہیں کہ انگریزی کے الفاظ بول لیے تو جناب اس پر ہم فدا ہو گئے دل و جان سے، بس یہ بات ہے۔ ایک سیدھا سادہ آدمی ہے اور جناب وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، بھائی دین تو اس سے سیکھنا چاہیے جس نے کوئی دینی اداروں میں، دینی درسگاہوں میں جا کر کوئی سال لگائے ہوں
اور کوئی عرصہ لگایا ہو اور الف تا یا اس نے پڑھا ہو، اور کئی طرح کے علوم ہیں، بھئی علم الصرف پڑھا ہو، علم النحو پڑھا ہو، اس نے منطق پڑھا ہو، اس نے فلسفہ پڑھا ہو، بھئی اس نے عربی ادب پڑھا ہو، اور اس نے جناب بلاغت پڑھی ہو، اس نے حدیث پڑھی ہو، اس نے قرآن پاک پڑھا ہو، کئی طرح کے علوم ہیں، اور ان کی کتنی مشق ہے، کتنی ان کی پریکٹس ہوتی ہے، اس کے بعد جا کر 10 سال مدرسوں میں لگا کر بھی کوئی اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کامل طور پر عالم بن گیا ہوں۔ آدمی یہی سمجھتا ہے کہ میں ناقص ہی ہوں۔ اس وقت ہماری جتنی نامور شخصیات ہیں، حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں دامت برکاتہم، اتنے بڑے آدمی ہیں، پوری دنیا میں ان کا نام ہے، ان سے ذرا پوچھ کے دیکھیے ان کی تواضع کا کیا عالم۔ حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو پورے پاکستان کے بڑے مفتی تھے، حضرت مفتی تقی صاحب کے بڑے بھائی صاحب بھی تھے، گزر چکے دنیا سے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ایک مرتبہ جہاز میں غالباً سیٹ پر نماز پڑھ رہے تھے، تو کسی ساتھ والے نے کہا بھئی جہاز میں نماز نہیں ہوتی، تو یہ نہیں کہا میں مفتی رفیع عثمانی ہوں، میں مفتی اعظم پاکستان ہوں، اس کو بہت دھیمے لہجے میں فرمایا کہ بھائی میں نے علماء سے سنا ہے اور پوچھا ہے، ہو جاتی ہے، میں نے علماء سے سنا ہے اور پوچھا ہے، ہو جاتی ہے۔ جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کا تو اتنا دھیما پن ہے، اور جو اس طرح کے بوجھ بجکڑ ہے ان کی اچھل کود دیکھنے والی ہوتی ہے، اور ان کی اچھل کود ساری ٹاک شوز میں ہوتی ہے، ٹی وی پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان سے حفاظت فرمائے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ دین ہم ان سے سیکھیں جن سے دین سیکھنا چاہیے، جنہیں دین آتا ہے۔